السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہے؟ فٹ ہے؟ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک دفعہ پھر، اور یہ بھی ایک ریکوری ویڈیو ہے. پیشنٹ کی ریکوری ہوئی الحمدللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام کیسے ہیں سر. بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ سر، ٹھیک ٹھاک. سننے والوں کو اپنا تعارف کرا دیں. سب سے پہلے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عزیر ہے اور آپ کے ساتھ بالکل ایک رینڈم ڈسکشن میں آپ کے ساتھ کروں گا انشاءاللہ. اور سب سے پہلے ڈسکشن سے پہلے میں آپ کے ساتھ یہ بس کہنا چاہوں گا کہ جو اس ٹاک میں میں باتیں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ، اس میں اللہ تعالیٰ کے بعد میرے پیرنٹس کا اور میرے کچھ خاص دوستوں کا بہت زیادہ رول ہے. تو انشاءاللہ ہم اس ٹاک میں آگے سے آگے باتیں کریں گے. مقصد ہے بھی کہ لوگوں تک خیر کی بات جائے. اگر کوئی بھی بندہ اس ویڈیو سے اب کسی تکلیف سے گزر رہا ہے، اس سے ریلیٹ کر پائے اور صحیح راستے کا انتخاب کر لے. فور شیور انشاءاللہ سر، انشاءاللہ. تو کیا ہیلتھ ایشوز تھے؟ کیا پرابلمس تھی؟ ہیلتھ ایشوز سے کچھ لائک مینی ادر فیملیز، میری فیملی میں بھی ڈپریشن اور وہ بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز والا کچھ ایشوز تھے. تو بٹ وہ ایک سائڈ پہ تھا، انہیریٹیڈ تھا. بٹ مجھے وین آئی واز ان بیک دین، میں جب 9th کلاس میں تھا تو مجھے ہیڈ ایک کا پرابلم شروع ہوا تھا آؤٹ آف نو ویئر. الحمد للہ آئی واز اے برائٹ اسٹوڈنٹ سنس مائی چائلڈہڈ، بٹ آؤٹ آف نو ویئر وہ بس ہیڈ ایک والا ایشو اسٹارٹ ہو گیا. اور پیرنٹس نے کوشش کی کہ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس مجھے ریفر کریں. بٹ اس کے پیچھے جو روٹ کاز تھی وہ میں آپ کے ساتھ اب آگے شیئر کروں گا انشاءاللہ. تو کچھ ایسی میڈیسن اسٹارٹ ہو گئیں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں. بٹ آئی تھنک کہ اگر وہ اسٹارٹ نہ ہوتی تو آج اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ والا کنیکشن بھی نہ ہوتا. اللہ اکبر. تو وہ پوری ایک جرنی ہے، وہ الحمدللہ ایک جرنی ہے. تو اس کو میں اس طرح سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر مومنٹ پہ انسان کو اپنے پاس بلانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی لائف میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی انسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح کے کوئی کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. اور ویدر اٹس اے ہیلتھ لاس، فائنینشیل لاس، ایموشنل لاس، فزیکل لاس، مے بی این ایکسیڈنٹ، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو انسان ٹائملی واپس آ جائے تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھا ہوتا ہے. تو میرا بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے ہیلتھ کی ڈومین میں بہت تھوڑا سا ٹیسٹ کیا تھا اور کچھ میڈیسنس جو ہیں وہ میری اسٹارٹ ہو گئی تھیں. تو بٹ ونس اگین اٹ واز اے ٹیسٹ فرام اللہ تعالیٰ، اور یہ بہت اچھا ٹیسٹ تھا. کس ایج میں اسٹارٹ ہوئی تھی وہ میڈیکیشنز؟ وین آئی واز ان 9th کلاس میں بھی، ہاں 17 اور 18، 16 اور 17 ایئرز آف ایج میں یہ کچھ اسٹارٹ ہوا تھا. تو یہ میڈیسنس اتنی زیادہ سویئر نہیں تھیں، بٹ یہ تھا کہ ود ٹائم ایز یو نو کہ وہ انگزائٹی کی میڈیسنس اسٹارٹ ہونا شروع ہوئیں. بٹ مجھے کوئی ایشو نہیں تھا، بٹ وہ اسٹارٹ ہو چکی تھی ایک دفعہ، تو وہ میں اس کو ایلیمینیٹ نہیں کر پا رہا تھا. اور ساتھ چلتی. ہاں الحمد للہ آئی واز میٹرک ٹاپر. کالج بھی میں نے اسکالرشپ پہ کیا اینڈ یونیورسٹیز بھی بہت اچھی میری گزری الحمد للہ. بٹ ڈاکٹرز نے اس ٹائم بہت لیم ایکسکیوزز کہنے شروع کر دیا کہ یہ پڑھائی کے بہانے کرتا ہے اور اسی وجہ سے یہ بھاگنا چاہ رہا ہے، اسی وجہ سے یہ ایسا کہہ رہا ہے کہ مجھے ہیڈ ایک ہو رہا ہے. تو اس ٹائم مجھے کوئی کلو نظر نہیں آ رہا تھا. تو آئی واز کمپلیٹلی لاسٹ کہ کیا کرنا ہے. تو اس ٹائم میں چپ کر کے بس میڈیسنس لے رہا تھا اور اللہ تعالیٰ سے ہیلپ مانگ رہا تھا کہ مجھے کوئی نہ کوئی راستہ نہ کہیں سے مل جائے. بٹ دیر واز اے ٹائم کہ مطلب میں آہستہ آہستہ اس کمفرٹ زون میں جانا شروع ہو گیا کہ اگر اب میڈیسنس ہو رہی ہیں شروع، جسٹ اس کے ساتھ چلتے ہیں، اب چلتے رہو اس کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن اس ٹائم تھا، بٹ اس طرح کا نہیں تھا جس طرح کا مجھے لگتا تھا کہ ہونا چاہیے. اس ٹائم نہ گائیڈنس تھی، نہ اچھی کمپنی تھی، مطلب اچھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملانے والے دوست نہیں تھے، قرآن کی اتنی اٹینشن نہیں تھی، کچھ نہیں پتہ تھا. بس کالج تھا، اکیڈمی، کالج اور گھر، اس طرح کر کے چیزیں چل رہی تھیں. تو بس کہیں نہ کہیں سے مجھے اسکرولنگ میں کہیں سے پتہ چلا کہ آپ کا جو جسم ہے، آپ کی جو باڈی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے. اور آپ نے اپنی امانت میں خیانت تب کرتے ہو جب آپ اس کا صحیح طریقے سے خیال نہیں رکھتے. اللہ اکبر. بالکل. اور جب یہ چیزیں آہستہ آہستہ میں نے سمجھنا شروع کی، مجھے پتہ چلا، تو میں نے جب سوچنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ میں امانت میں خیانت کر رہا ہوں. اپنے وجود کا خیال نہیں، میں اپنے وجود کا خیال نہیں رکھ رہا، اور مطلب مجھے اس سے باہر آنے کی ضرورت ہے. میں نہیں آؤں گا باہر تو بہت سارے پرابلمس ریز ہو جائیں گے. تو بس ایک چھوٹی سی جرنی اب میں نے بس اس طرح سے بتائی آپ کو، لیکن اب ہم سولوشن کی طرف آئیں گے کہ پریکٹسز کیا تھیں. تو اگر میں اس ساری ٹاک کو ایک کی فیکٹر ڈیفائن کروں تو وہی ہوگا کہ دیر از لیک آف گائیڈنس. لیک آف گائیڈنس ان اینی کیس. اور اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں لائف کے ایک ایک مومنٹ پہ چاہیے ہوتی ہے. اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے.
اب ہم فار ایگزامپل یہ بھی کہیں نا کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے اور اب ہم دنیا میں جائیں گے تو ہم اچھے اعمال کریں گے، نہیں، اٹس ناٹ دا کیس. آپ نماز پڑھ کے باہر نکلے ہو تو ہائی چانسز کہ تم سے کوئی ایسا رانگ ایکشن ہو جائے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو. تو بس آہستہ آہستہ گائیڈنس ملی. دین وین آئی کیم ان ٹو مائی یونیورسٹی ان 2021 تو اٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ الحمد للہ. اس ٹائم میری مدر نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا اور وہاں مجھے لائک یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروانے سے لے کے ٹل ڈیٹ جہاں اگر میں یہاں بیٹھا بھی ہوں تو ان کی گائیڈنس اور ان کی سپورٹ بہت زیادہ موجود ہے. اور مجھے انہوں نے ہی آپ کو ریفر کیا. مجھ سے بھی انہوں نے ہی آپ کو ملایا. وہ انہوں نے بس اللہ تعالیٰ نے ملوایا لیکن وسیلہ وہ بنی تھی. اور وہ کیسے ملایا وہ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ. تو بس اس ٹائم پھر کچھ اچھے دوست ملے اور خاص دوست تھے اور وہ بیسیکلی ان کو میں کہوں گا وہ میرے دینی بھائی ہیں. دینی بھائی، واہ. اور دینی بھائی اس طرح سے کہ انہوں نے مطلب اگر میں آج یہاں موجود ہوں تو اس میں ان کا بہت رول ہے الحمد للہ. ان کا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو میرے پاس بھیجا کہ میں اگر آپ کے ساتھ ڈسکشن کر رہا ہوں تو ان کا بہت رول ہے اس میں. انہوں نے کیسے آپ کی لائف کو چینج کیا؟ لائف مطلب وہ کیسے وجہ؟ سر اس کو میں اس طرح سے کہوں گا کہ آئی ول بی اے اسٹوڈنٹ فار ایور. میں ہمیشہ لرننگ فیز میں رہوں گا. میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے اب ایک اسپیسیفک لیول تک سیکھ لیا ہے ناؤ آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو ٹیچ پیپل. نو، آئی ول بی اے اسٹوڈنٹ فار ایور. اور وہ جو میرے سینئرز ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ دے ول بی دا اسٹوڈنٹس فار ایور. اور ہماری جو ڈسکشنز ہوتی تھیں وہ مطلب ایک رینڈم ٹاکس ہوتی تھیں، لائک گھنٹوں کے سیشنز چلتے تھے، چائے کے سیشنز اور اوور نائٹ ٹاکس. اور اس میں ہم کوئی ایک ایشو پکڑ لیتے تھے، کچھ بھی، کہ کوئی تھاٹ پروسیس کا مسئلہ ہے، کچھ بھی ہے، اس کو ہم لے کے چلتے تھے. اور پہلے ہم اس کو اکیڈیمیکلی چلتے تھے، پروفیشنل لیول میں چلتے تھے. پھر ہم دیکھتے تھے کہ اگر ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریزونیٹ کریں تو ہم اس کو کیسے سالو کر سکتے ہیں. تو ان دوستوں نے بہت زیادہ مجھے ہیلپ کیا الحمد للہ. اور بس آپ کچھ ڈسکشن کریں تو انشاءاللہ ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. یہ جو آپ کی ڈسکشنز ہوئیں تو یہ جو میڈیکیشنز آپ لے رہے تھے تو یہ کیسے ٹیپر آف ہوئیں، کس طرح سے آہستہ آہستہ کم ہوئیں؟ وہ تب اس طرح سے کم ہوئی کہ میڈیسن آئی تھنک سو کہ آپ تب کنزیوم کرنا شروع کرتے ہو جب آپ کا تھاٹ پروسیس تھوڑا سا کمپرومائز ہونا شروع ہوتا ہے. اور تھاٹس جب ٹھیک ہونے لگتے ہیں، آپ کی جب ایکٹیویٹیز ٹھیک ہونے لگتی ہیں تو الٹیمیٹلی آپ کی میڈیسنس بھی ٹیپر آف ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور اس چیز میں ان دوستوں نے ایسے ہیلپ کیا کہ ایسا نہیں تھا کہ ہم پلانڈ ڈسکشنز بالکل بھی نہیں کرتے تھے، ہم رینڈم ڈسکشنز کرتے تھے. اور اس میں بس جس طرح سے کوئی نہ کوئی چیز ملی، اور اس میں ہماری جو کور ڈسکشن ہوتی تھی نا، وہ گائیڈنس ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس ہوتی تھی. اور ہر طرح سے جب ہم ٹاک اینڈ کرتے تھے تو ہماری جو ایک اینڈ کی ٹیک اوے ہوتا تھا نا، وہ یہی تھا کہ گائیڈنس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. بالکل کسی بھی طرح کی گائیڈنس ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کے بغیر یو آر نتھنگ. اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کے بغیر میں یہ میڈیسنس تو ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قریب کرنے کے لیے مجھے اس ٹیسٹ سے گزارا. ٹیسٹ سر ہر کسی کا ہوتا ہے، کسی کا ایکیڈیمک ٹیسٹ ہو گیا، کسی کا پروفیشنل لیول پہ ٹیسٹ ہو گیا. لیکن اگر آپ چھوٹے ٹیسٹ کو پاس کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب آ جاؤ گے نا تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. بڑے ٹیسٹ میں تو پھر پاس تو ہو جاؤ گے لیکن مشکل سے پاس ہوگی، وہ مشکل ہو جائیں گے آپ کے لیے. تو بس اس طرح سے تھاٹس کو اس طرح سے چینج کیا کہ کچھ جو چیزیں مجھے تنگ کرتی تھیں ان کو میں نے منیمائز کرنا شروع کیا. اور جو میرے اندر کی جو انر ول پاور تھی اس کو میں نے میکسیمائز کرنے کی کوشش کی کہ آئی ہیو ٹو ڈو دس، مجھے کہ اس سے باہر نکلنا پڑے گا، ادروائز جتنا اس میں ڈیپ ڈائیو کرتا جاؤں گا اتنا مشکل ہوتا جائے گا. اور ایک ٹائم تھا کہ جیسے میں نے آپ کی پوڈ کاسٹ میں بھی سنا تھا کہ پریزنٹ، پاسٹ اینڈ فیوچر والی چیز، کہ جب زیادہ ایکسٹرا آرڈنری فیوچر کے بارے میں سوچتے ہو آپ تو اپنے پریزنٹ مومنٹس کو بھی خراب کرتے ہو. تو وہ اس کو میں نے اس طرح سے، آپ کی ہی بات کو میں نے اس طرح سے کنسیڈر کیا کہ آپ ایک اندھیری روڈ پہ چل رہے ہو، آپ کے پاس ایک فون کا ٹارچ موجود ہے. اگر آپ اس ٹارچ کو ایسے کر کے چلو گے نا تو وہ ٹارچ آپ کو آگے تک دکھائے گی لیکن ایک ٹائم کے بعد آپ کو نظر نہیں آئے گا. آپ اپنا کرنٹ راستہ پریڈکٹ نہیں کر پاؤ گے کہ آپ نے کہاں جانا ہے. اگر آپ ٹارچ کی ڈائریکشن تھوڑی نیچے کرو گے آپ کو کچھ اسٹیپس نظر آئیں گے جو کہ آپ کے پریزنٹ کے اسٹیپس ہیں. آپ ایٹ لیسٹ وہ تو لو نا، اپنے کرنٹ ڈے کے ایفرٹس تو کرو نا. جب آپ کرنٹ ڈے کے ایفرٹس ہی نہیں کر رہے ہو، فیوچر کی پریڈکشن کر رہے ہو، تو آپ ایک ایسے تھاٹ پروسیس میں چلے جاؤ گے کہ آپ اسے کبھی باہر ہی نکل نہیں پاؤ گے. آپ کو عمل سے محروم کر دیا جاتا ہے، آپ ایکشنز ہی نہیں لے سکتے، ایکشن پیرالائسس کا شکار ہو. اور آپ کی اوور تھنکنگ اس قدر ایکسیڈ کر جائے گی کہ آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہ کیا ہو رہی ہے. مجھے کل ایک دوست کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھے یہ بات کہی کہ آپ کی باڈی جو ہے نا وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا آپ کی رسپانسبلٹی ہے. فار ایگزامپل آپ مجھے کوئی ایک گفٹ دیتے ہیں، میری اور آپ کی دوستی بہت اچھی ہے، آپ مجھے ایک بہت اچھا اور بہت قیمتی گفٹ دیتے ہیں، میں اس کی قدر نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں آپ ہرٹ ہوں گے، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہرٹ نہیں ہوتے،
وہ پھر بھی ہمیں نوازتے رہتے ہیں. ہماری چیزوں ہمارا ہی فائدہ ہے. ہمارا ہی فائدہ. اگر ایگزیکٹلی ہم اللہ کی باتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمارا ہی فائدہ. ہمارا ہی فائدہ. لیکن ہم یہ چیز اللہ تعالیٰ کو اگر ہم اپنی ڈومین میں اپنی گیم میں ایڈ کر لینا, زندگی بہت آسان ہو سکتی ہے. لیکن آسان بھی اس طرح سے کہ اگر کوئی پرابلمس آتی بھی ہیں نا تو ان کی یا تو انٹینسٹی کم ہو جاتی ہے, یا اگر انٹینسٹی کم نہ بھی ہو تو ان پرابلمس کو فیس کرنے کی انرجی آ جاتی ہے. سبحان اللہ, واہ. اور یہ انرجی جو ہے نا, یہ ایک ایسی خاص انرجی ہوتی ہے کہ یہ نہ کوئی آپ کا مینٹور آپ کو دے سکتا ہے, کیا بات ہے, کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا. اور یہ انرجی جو آپ کو آتی ہے, یہ مجھے یہ لگتا ہے جو میں نے ایکسپیرینس کیا کچھ عرصے میں دوستوں کے ساتھ گیدرنگز میں ڈسکس کر کے, کہ وہ آپ کی نماز کی کوالٹی بہت میٹر کرتی ہے. میں ایک اسکالر کو سنا تھا, انہوں نے کہا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ مجھے نا سر نماز میں سکون نہیں آتا, تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ تم سکون سے نماز پڑھنی شروع کر دو. اللہ اکبر, واہ. وہ کہتے ہیں کہ تمہیں نماز, جو اتنی ٹینشنیں لے کے تم نماز میں جاتے ہو, ایگزیکٹلی سارے دنیاوی پرابلمز لے کے, تو تم سکون سے نماز پڑھنا پڑھنا شروع کر دو, اور اس میں تمہیں آٹومیٹیکلی چیزوں میں آسانی ہونی شروع ہو جائے گی. کیونکہ ایک چیز ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی پروگریس ڈسکس کرو گے تو انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا, اور پرابلمس ڈسکس کرو گے تو ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. اور یہ چیز کہ جتنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پرابلمس ڈسکس کرو گے, تمہیں ایک اندر سے ایک سکینت آئے گی کہ یس دیر از اے سپر پاور فار می, اور کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. اور جب ہم کہتے ہیں نا کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا, تو وہ واقعی ہو جاتا ہے. ایون کہ اس میں بھی ایک فیکٹر جو میں نے ایکسپیرینس کیا وہ خیر والا فیکٹر بھی ہوتا ہے, کہ آپ خیر اللہ تعالیٰ سے مانگو. ایون کہ آپ کی کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی بھی پریکٹس ہے نا, اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرو. خیر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو, مطلب میری انڈرسٹینڈنگ ہے, ایز اے سیڈ کہ آئی ول بی اے اسٹوڈنٹ فار ایور, اور میں ہمیشہ لرننگ فیز میں رہوں گا انشاءاللہ. خیر کے مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگ رہے ہو, تو ساتھ آپ یہ بھی کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے کوئی چیز نہیں ملتی تو مجھے اس پہ بھی آپ نے قائم رکھنا ہے, کہ سیٹسفائڈ رکھنا ہے. دو چیزیں ہیں. مجھے یہ بھی ایک دوست نے ہی ایکسپلین کی تھی, بہت خوبصورت, واہ. کہ وہ کہتا ہے کہ دو برانچیز ہیں آپ کے پاس, ایک آپ کی خواہش ہے, ایک خیر ہے. دو چیزیں. فار ایگزامپل آپ کو آؤڈی ایٹ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, آپ اللہ تعالیٰ سے خواہش کرتے ہو کہ مجھے یہ چیز چاہیے, لیکن آپ اس کو اچیو کرنے کے لیے اپنے طریقے سے ایفرٹس کر رہے ہو, ٹھیک ہے, یہ آپ کی ایک برانچ ہے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ میری اس خواہش میں خیر ڈال دیں, کہ اگر آپ مجھے یہ نعمت دیں تو یہ نعمت میرے لیے مشکل نہ بن جائے, ایسا نہ ہو کہ میں اس کی وجہ سے میرے اندر اتنا غرور آ جائے, اتنے ایسے فیکٹرز آ جائیں جو مجھے آپ سے دور کر دیں, تو پھر بے شک یہ نعمت مجھے نہ ملے تو بہتر ہے. دا مین تھنگ از کہ آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں, آپ کے پاس بے شک صحت بھی موجود ہے, اس میں کسی بھی طرح کا مل جائے تو بھی خیر ہے, نہ ملے تو زیادہ خیر. اور جو نہ ملے زیادہ خیر کے لیے جو آپ کو پریکٹسز کرنے پڑتے ہیں نا, یہ آپ بہت پہلے سے پریکٹس کرتے ہو, یہ آن دا اسپاٹ آپ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ آپ کو اس میں سیٹسفائڈ رہنا ہے کہ نہیں رہنا. یہ پیچھے کی جو آپ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بہت لمبی جرنی ہوتی ہے. اور جو آپ کے ساتھ میں نے ایک نماز کی کوالٹی امپروو کرنے کی ایک بات شیئر کی, اس میں مطلب جب ہم ٹاکس کرتے تھے دوستوں کے ساتھ, اس میں ہمیں یہ فیکٹر فیل ہوتا تھا کہ یار اگر ہم نماز اچھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو دکھا کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس کا ایک سلیوشن جو ہم نے اس ڈسکشن میں ٹیک اوے تھا ہمارا, وہ یہ تھا کہ تم ریگولر نمازیں اپنی جس طرح پڑھتے ہو پڑھو, اپنی آئسولیشن کو تھوڑا سا امپروو کرنے کی کوشش کرو. لائک بے شک ایک نماز پکڑ لو, ہم نے عشاء کی نماز ڈیسائیڈ کی ہوتی ہے کہ عشاء کے بعد دیر از نو ون اراؤنڈ یو, اور تم کافی بالکل فری ہوتے ہو, اور اس ٹائم اپنے نماز کو وارم اپ کرو, ٹھیک ہے, اپنے سجود کو تھوڑا بہتر کرو, اپنے سجدوں کے درمیان کچھ دعائیں ایڈ کرو. مطلب ہم نے اس طرح سے کیا ہوتا ہے. ایون کہ ہم یہ چیز شیئر کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی نماز کو کس طرح سے اپ گریڈ کیا ہے, کہ ایک اسپیسیفک ٹائم کے بعد, کیونکہ ایک ماہ کے بعد وہ ہمیں وہ چیزیں بالکل یاد ہو جاتی ہیں, اور پھر ہم وہ آؤٹ آف نو ویئر, ہاں آؤٹ آف نو ویئر پھر جب آپ وہ آپ کی اٹینشن کہیں اور ہوتی ہے, اور آپ بس وہ پڑھ رہے ہوتے ہو, آپ کو نہیں پتہ چلتا. تو ہم ہر مہینے یا ہر کسی بھی طرح سے ہم دعائیں ایڈ کرتے رہتے ہیں اپنی نماز میں, اور نماز کی کوالٹی الحمدللہ کافی بہتر ہوتی ہے, اور جتنی بہتر ہوتی ہے اتنے اچھے طریقے سے آپ لے کے چل سکتے ہو. لیکن اس میں یہ بھی ایک چیز ہم نے ایکسپیرینس کی ہے پرسنلی میں نے, کہ آپ ہر نماز اس کوالٹی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. ظاہر آپ ورلڈلی افیئرس کو چھوڑ کے نماز کو پڑھ رہے ہو آپ اپنے, لیکن ایٹ لیسٹ ایک نماز سے شروع کرو. ایک نماز سے نہیں بھی ہوتا, ایک رکعت سے شروع کر لو, کہ ایک رکعت سے بھی نہیں ہوتا, تم کہو کہ یار پوری نماز ہے, 4 فرض ہیں, ایک سجدہ میں نے ذرا نا کوالٹی والا کرنا ہے. وہاں سے بالکل بیبی اسٹیپ سے اگر آپ شروع کرو گے نا, تو آپ کی آہستہ آہستہ ایک نماز بہتر ہوگی, 2 ہوں گی, 3 ہوں گی. میں ابھی ایک ریل دیکھ رہا تھا انسٹاگرام پہ, وہاں پہ ایک اسکالر نے شیئر کیا تھا کہ ایک جو میچور مین ہوتا ہے وہ, اس کی بہت ساری کوالٹیز ہوتی ہیں, اس کے پیچھے اس کی ارلی مارننگس کی اسٹرگلز ہوتی ہیں, اس کی لیٹ نائٹس ہوتے ہیں, اس کے ہیوج
moments of disappointments, huge moments of disrespect, اور a huge time in loneliness. اور وہ لونلینس ہے جو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسپینڈ کرتا ہے, اور اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بنتا ہے وہ اس کا سپر امیزنگ کنیکشن ہوتا ہے. اور مفتی مین کو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, اور انہوں نے ایک چیز مینشن کی تھی کہ ایز اے مین تمہارے اندر اخلاق جو ہے نا, دیٹ شوڈ بی دا مین تھنگ. اور اگر تمہارے پاس اخلاق ہے تو 1 لگا دو, اس کے بعد تمہارے پاس اچھی گاڑی ہے, اچھی جاب ہے, اچھے ایکیڈیمکس ہیں, اچھے دوست ہیں, جتنی چیزیں ہیں اس کے آگے آگے 1 1 0 0 لگاتے جاؤ. بٹ اگر تمہارا اخلاق مسنگ ہے, پہلا 1 گیا, اگلی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اٹس کمپلیٹلی یوز لیس فار یو. اور ہر طرح سے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کی گیم میں ہونے چاہیے. آپ نے ایک بڑی پیاری بات کی تھی کہ میری ایک پوڈ کاسٹ تھی جس میں نے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی وہ دعا کی تھی کہ یا اللہ ہمیں اتنا دے کہ ہم خوش ہو جائیں اور ہم تیری راہ میں اتنا دیں کہ تو خوش ہو جائے. تو اس ایک دعا نے آپ کی لائف کو بڑا چینج کیا, وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے تھا کہ پہلے اس کو سب سے پہلے تو میں نے اس کو نا کچھ فائنینشیل ڈومین میں لاک کیا ہوا تھا, لیکن میں نے پھر اس چیز کو نا اس باکس سے میں باہر نکلا. پھر میں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو وائی از اٹ اونلی دا فائنینشیل انویسٹمنٹ, وائی اٹ کانٹ بی دا ایموشنل انویسٹمنٹ, واہ سبحان اللہ, فزیکل انویسٹمنٹ, اور سم کائنڈ آف اینی کائنڈ آف انویسٹمنٹ جو کسی اور کے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہے. تو فائنینشیل انویسٹمنٹ ڈزنٹ میٹر. آپ صرف اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ آپ کو اس قابل بنا دیں کہ آپ لوگوں کی زندگی میں ویلیو ایڈ کرنے لگ جاؤ. سبحان اللہ. اور جب آپ ویلیو ایڈ کرتے ہو نا تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ویلیو ایڈ کر رہے ہوتے ہیں. واہ سبحان. اور جب اللہ تعالیٰ سے آپ کہتے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ اتنا عطا کریں کہ مجھ میں غرور نہ آئے, اور اتنا کم بھی نہ عطا کریں کہ میں مایوس ہو جاؤں. واہ سبحان اللہ. تو یہ چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے جب آپ ہر مومنٹ پہ گائیڈنس مانگتے ہیں نا تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوتی ہے. آپ کے لیے ایسے ایسے راستے بنتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کی ہیلتھ کہاں سے ریکور ہو رہی ہے. آپ کی ہیلتھ کو ریکور کرنے کے لیے آپ کو دوست کس طرح کے مل رہے ہیں, آپ کو کمپنی کہاں سے مل رہی ہے. ہر چیز ایسے بالکل ایفیشینٹ وے میں سارٹ آؤٹ ہوتی ہے نا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. وہ چیزیں آپ کی ایک پیس آف کیک کی طرح ریزالو ہوتی رہتی ہیں. بٹ دا ویری فرسٹ اسٹیپ از کہ آپ کو خود پہلے ایفرٹ کرنی پڑے گی. اگر آپ گائیڈنس مانگ ہی نہیں رہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ گائیڈنس کیسے؟ پہلا قدم آپ کی طرف ہے. اور یہ اس جو پہلا قدم آپ نے بات کی یہ ایسے ہے کہ میرے ایک سینئر ہیں, انہوں نے میرے ساتھ یہ ایسی چیز شیئر کی کہ اس کو میں نے پوچھا, میں نے کہا یار ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ گائیڈنس دیں گے تو میں آؤں گا, اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے تو میں گانے سننے چھوڑوں گا, اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے تو میں یہ کروں گا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہدایت, اس نے مجھ سے پوچھا کہ واٹ از ہدایت بیسیکلی. میں نے کہا تم بتاؤ, مجھے نہیں پتا. اس نے کہا کہ ہدایت بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ تم اپنے نالج کو صحیح جگہ پہ امپلیمنٹ کر رہے ہو. وہ کہتے ہیں کہ ماسٹر کنٹرول اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, فری ول تمہارے پاس ہے. کیا بات ہے. کہ تم نے جو کرنا ہے اس کی بیسس پر اللہ تعالیٰ نے تمہارے ریزلٹس ڈیسائیڈ کرنے ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ خود کیا کرتے ہو اس کی بیسس پر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کنیکشن ڈیولپ کرتے ہیں. پھر اس کے ساتھ اس نے یہ بھی چیز شیئر کی میرے ساتھ کہ یار وہ کہتا ہے کہ گائیڈنس تو اللہ تعالیٰ کی تمہیں ہر ٹائم آتی ہے, دن میں 5 دفعہ کال آتی ہے, تم ہر دفعہ کال ڈسکنیکٹ کر دیتے ہو اپنے ورلڈلی افیئرس کی وجہ سے, اور پھر تم کہتے ہو کہ یار لائف میں سکون نہیں ہے, برکت نہیں ہے, وہ چیز وہ چیزیں نہیں ہیں. تو ہم خود اللہ تعالیٰ کو اپنی گیم سے دور کر رہے ہیں. جتنا ان کریں گے اتنی آسانی ہوگی. یہاں تک میرے سے کب ملاقات ہوئی, کتنا پہلے ہوئی, ذرا یہ بتائیں. آپ سے ملاقات سے بہت اچھے طریقے سے ہوئی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے آپ کے ساتھ یہاں پہ ڈسکشن کا موقع دیا ہے تو ونس اگین اٹس بیکاز آف مائی مدر. اور ایز یو نو کہ دیسی مومز آل ٹائم اسکرولنگ کرتی رہتی ہیں تو آپ کی ڈھونڈتی رہتی ہیں, تو آپ کی جو ہے وہ ریلز کچھ وہاں سے گزریں تو ان کو مطلب ان کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہوا تھا کہ مطلب نا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, بٹ کچھ تھاٹس کا نا ڈسٹارٹیڈ تھاٹس ہیں تو میں نا اس کو ریکور کرنا چاہ رہا ہوں, تو مجھے آپ ہیلپ کریں گے اسی طرح سے. تو ایون کہ ان کے ساتھ جب میں ٹائم اسپینڈ کرتا تھا تو بہت مزہ آتا تھا, بٹ اسٹل کہیں نہ کہیں مجھے ضرورت تھی کہ نا پراپر ریکوری کی طرف جایا جائے. تو پھر امی نے مجھے کہا کہ یہ ایک سر ہیں, ان کو آپ ایکسپلور کرو, دیکھو. اور پھر جب انہوں نے مجھے بتایا آپ کا, پھر میں نے آپ کو خود سے ایکسپلور کیا. پھر میں نے آپ کے پوڈ کاسٹ وغیرہ دیکھے, آپ کی چیزیں وغیرہ میں نے کچھ ایکسپلور کی. وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ یہ وہ بندہ ہے جو مجھے جانا چاہیے, جو مجھے میڈیسنس کے بغیر ٹریٹ کر سکتا ہے. اور آپ کے ڈور اسٹیپ پہ ایک چیز لکھی ہوئی ہے, لیٹ فوڈ بی یور میڈیسن. اور جب یہ چیز میں نے پڑھی تو میں نے کہا یہ ایک لیجٹ بندہ ہے, دس از دا لیجٹ پلیس جہاں پہ ہم آ کے ایک ڈسکشن بھی کریں گے اور ہم کریں گے. تو اٹس بین 6 to 7 months میں آپ کے ساتھ اور آپ کے پینل کے ساتھ اٹیچڈ ہوں, اور الحمد للہ
اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ پیرنٹس کی ایفرٹس اور کچھ دوستوں کی کمپنی اور وہ ہیوج گیدرنگس، گھنٹوں کی ڈسکشنز ہوتی تھیں ہماری، ٹھیک ٹھاک چائے کے سیشنز چلتے تھے. اور کچھ جو میں نے یہاں پہ سیشنز لیے اور وہ کافی فروٹفل سیشنز تھے. کاؤنسلنگ سیشنز ہوئے آپ کے کلینکل سائیکالوجسٹ کے ساتھ. ہاں، اس کے علاوہ آپ نے لائف میں کیا کیا چینج کیا؟ یہ چیزیں بیسیکلی ایک ایز اے ہول میرے لیے ایک پیکیج تھا کہ چینج ہر طرح سے آ سکے. سب سے پہلے تو نمازوں کی کوالٹی کو امپروو کیا. ٹھیک ہے، کچھ جو ٹاکسک اسٹف تھا اراؤنڈ میرے لوگوں کی فارم میں، کسی بھی طرح کی فارم میں، وہ فلٹر آؤٹ کرنے کی کوشش کی. اینڈ ایک اور چیز جو میں ہر روز پریکٹس کر رہا ہوں، وہ بھی ایک دوست کے ساتھ ہی پریکٹس کرتا ہوں، کہ ایک خود کے اندر ایک فلٹر لگا لیا کہ صحیح اور غلط کا. اور وہ صحیح اور غلط کا فلٹر اس طرح سے لگایا ہے کہ اپنا نا ایک اینڈ گول ڈیفائن جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں ابھی بھی. اور مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان کو اپنا ایک اینڈ گول ڈیفائن کرنا چاہیے، اور اس کو بھی سب سے پہلے یہ کیٹیگرائز کرنا چاہیے کہ ویدر ہز اور ہر گول از مٹیریلسٹک گول اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے رولس کے اکارڈنگ گول ہے. اگر آپ کا مٹیریلسٹک گول ہے کہ مجھے آج سے 5 سال بعد جی ویگن چاہیے یا رولز رائس چاہیے، مل گئی، واٹ نیکسٹ؟ آگے کیا کرو گے؟ واٹ نیکسٹ؟ کیا کرو گے؟ تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کے رولس کے اکارڈنگ اپنے گولس کو الائن کرتے ہو نا، تو اللہ تعالیٰ والے گول نا آپ کا اس دنیا میں کبھی کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی پرفیکشن چاہیے ہی نہیں. ہی جسٹ نیڈز یور ایفرٹس. سبحان اللہ. بے شک وہ آپ کی ایک سے ایک ایفرٹ بھی میٹر کرتی ہے. اور دوسرا یہ کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے رولس کے اکارڈنگ اپنے گولس کو الائن کرتے ہو نا، تو آپ کی ڈیلی ایکٹیویٹیز، ایون کہ آپ کے ڈیلی مومنٹس بھی اللہ تعالیٰ کے گولس کے ساتھ الائن ہونے شروع ہو جاتے ہیں. پھر آپ کی لائف سے یہ جو ایکسٹرا آرڈنری ڈسٹریکشنس ہیں یہ بھی ریموو ہو جاتی ہیں. ہر چیز آپ کی نا الائن ہو جاتی ہے اور آپ بالکل آسانی کے ساتھ چلتے رہتے ہو، زندگی کا سفر طے پاتا جاتا ہے. اور ہاں ایگزیکٹلی. اب یہ چیز نا مطلب یہ میں اس طرح ایکسپیرینس کرتا ہوں کہ یہ جو گولز کی الائنمنٹ ہوتی ہے نا، کہ فار ایگزامپل یہ تم سیدھے راستے پر چل رہے ہو نا، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی مسئلے ہیں، یہاں پہ بھی مسئلے ہیں، ڈسٹریکشنز ہیں، تم یہاں بھی ہوگے، یہاں بھی ہوگے. تمہیں اللہ تعالیٰ سے ایک ایک مومنٹ پہ گائیڈنس مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے بغیر تو میری ایگزسٹنس موجود ہی نہیں. اللہ اکبر. گائیڈنس شوڈ بی لائک یور آکسیجن. واہ 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 واہ. اس کے بغیر تمہاری ایگزسٹنس تمہیں فیل ہونا چاہیے کہ یو آر ناٹ ان دس ورلڈ وداؤٹ گائیڈنس. کیونکہ گائیڈنس کے بغیر ایسی ڈسٹریکشنز ہوں گی نا کہ مسئلے ہوں گے بہت زیادہ. اللہ کا جو خیال ہے نا، بلکہ جو حسن خیال ہے، یہ انسان کو بڑی چیزوں سے بچا لیتا ہے. ایگزیکٹلی سر. اور وہ جو آپ نے کہا نا کہ ہر پل کی جو گائیڈنس ہے، اسی کے اوپر وہ حضرت کا بڑا پیارا شعر ہے کہ کچھ پل تیری یاد سے غافل رہا تھا میں، وہ لمحے کر رہے ہیں مجھے شرمسار سے. انسان کو پھر باقی ریگریٹس نہیں رہتے، کیا 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 نہیں کیا. وہ جو اللہ کی یاد سے ہم دور رہے تھے نا، ہمیں اسی کی ندامت رہتی ہے. ایسے ہی ہے. اور سر میں نے یہ چیز بھی ایکسپیرینس کی ہے، مطلب آئی لیو ان ہاسٹل، اور مطلب کافی زیادہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہر طرح کا انوائرمنٹ ہوتا ہے، ان آل دیٹ اسٹف. میں نے یہ چیز ایکسپیرینس کیا، اگر تم گائیڈنس کی ڈیمانڈ کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے، تو وسائل اور ذریعے بنتے ہیں. سبحان اللہ. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ چل کے آپ کے پاس آتے ہیں کہ آج جانی آج ایک ٹاک کرتے ہیں، بہت اچھی ٹاک ہے، وہاں چلتے ہیں. اب بہت سارے لوگ، اب ایون کہ دیر واز اے ٹائم جب مطلب جب تھاٹس کا ایشوز تھا، یا جب کوئی اس طرح کے مسئلے تھے، جب تھوڑا ڈاؤن ہوا کبھی، تو ایک طرح کے دوست تب یہ تھے کہ چھوڑ جو بھی مسئلہ چل رہا ہے، آؤ آئی چلتے ہیں، جا کے کچھ اچھا سا کھاتے ہیں، کچھ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. تب چلا جاتا تھا میں. لیکن جب واپس آتا تھا تو وہی چیزیں دوبارہ ریوائز ہوتی تھیں مجھے. ناؤ اب الحمد للہ کچھ ایسے تینی دوست ملے ہیں جو کہتے ہیں مسئلہ ہے جو بھی ایک سائڈ پہ رکھ، روم میں چھوڑ کے عائشہ کی نماز پڑھ کے آتے ہیں. اور وہ بھی پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ پورے اسلام آباد میں وہ جگہ ڈھونڈے جہاں پہ سب سے اچھی تلاوت ہوتی ہے. تو اس کے بعد جو مزہ آتے ہیں، اینڈ اٹس سپر امیزنگ. کیا کہنے، ماشاء اللہ. نماز قائم کرنا اسی کو کہتے ہیں نا، کہ دو دوست مل کے جائیں ایگزیکٹلی اور نماز ادا کریں. اللہ اکبر. تو آپ نے جو یہ پوری جو بھی جرنی طے کی ہے، تو اس میں ابھی میڈیسنس کتنی رہ گئی ہیں؟ آلموسٹ 10% ریمیننگ. باقی سب ختم الحمد للہ. اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے وے میں، اللہ تعالیٰ نے بہت تھوڑے سے وے میں ٹیسٹ کیا تھا. بہت اتنی سی شروع کرائی تھی اور اتنی سی رہ گئی ہے، ختم ہو گئی، وہی رہ گی نہیں. بس یہ تھا کہ اتنا کچھ سکھا گئی ہے، اتنا کچھ سکھا گئی کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر وہ چیز میری لائف میں نہ آتی، حالانکہ اٹس اے ویری ویری اسمال تھنگ، ہیلتھ ریلیٹڈ اگر میں دیکھوں، ہاسپٹلز میں دیکھوں یا ہر جگہ دیکھوں، اتنے زیادہ لوگوں کے اتنے میجر ایشوز ہوتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے پاس اتنی انرجی نہیں رہتی کہ وہ کچھ اور کر سکیں. تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو چھوٹے ٹیسٹ سے آپ کو پاس کر رہے ہیں نا، تو آپ انسان بن جاؤ اور جسٹ کم بیک. اور سیدھی طرح سے اللہ کی راہ میں آ جاؤ، نہیں تو وہ گھما کے لے کے آئے گا. وہ
وہی آپ کے ساتھ اپنے ٹاک کے شروع میں یہ ڈسکس کی نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. تو وہ ہر مومنٹ پہ اللہ تعالیٰ کوشش کرتے ہیں کہ اس کا بندہ کسی نہ کسی طرح واپس آ جائے. اللہ تعالیٰ دن میں 5 دفعہ کال کرتے ہیں لیکن ہم خود وہ کال ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں. تو بس حضرت ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ تو دوست بنانے کے لیے تیار ہے, تمہیں ہی فرصت نہیں ملتی. ایگزیکٹلی. تو ہم اپنی یہ دنیاوی مصروفیات کو سائڈ پہ کریں گے تو اب بھی کچھ نہیں بگڑا. سر آپ ایون یہ دیکھیں کہ مطلب ہم اتنے زیادہ بزی ہوتے ہیں کہ ہم اذان کے ٹائم پہ بھی خاموش نہیں ہوتے. اللہ اکبر. مطلب ہو جائیں تو ایک الگ چیز ہے, لیکن ایون کہ بہت سارے ایسے بھی مطلب میں نے کیسز دیکھے ہیں کہ کلاسز میں لیکچرز ہو رہے ہوتے ہیں, ٹیچرز بھی خاموش نہیں ہوتے اگر باہر سے اذان کی آواز آ رہی ہے ایسا کچھ. بٹ یہ کہ اندر کی نا ایک آواز, فطرت کی آواز جس کو ہم کہتے ہیں, وہ بندے کے اندر وہ آنی چاہیے, اندر کی اذان آنی چاہیے, وہ آنی چاہیے تاکہ آپ کو ایٹ لیسٹ پتہ ہو کہ اینڈ گول آپ کا کیا ہے. اور گول ڈیفائن کرنا از ویری امپورٹنٹ. یہ چینج کبھی بھی آپ کا ہو سکتے ہیں, آپ کی گولز چینج ہو سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی ڈومین کے ساتھ گولز الائن کرنا از ویری مچ امپورٹنٹ. تاکہ کیونکہ میں نے ایک چیز ایکسپیرینس کیا, اگر آپ اللہ تعالیٰ کے رولز کے ساتھ اپنے گولز کو الائن کرتے ہو نا تو آپ کی دنیاوی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. جو آپ چاہتے ہو وہ آپ کو مگر بہت آسانی سے بہت کم اپروچ ایفرٹس کے ساتھ ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر نہیں بھی ملتا تو آپ کو یا تو سکون آ جاتا ہے یا اسے بہت بہتر ملنے لگ جاتا ہے. حدیث قدسی ہے اسی بات کو لے کے, اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اس کا مفہوم ہے کہ جب میرا بندہ مجھے مرکز فوکس بنا لیتا ہے تو میں اس کے دنیاوی کام مینیج کرنا شروع کرتا ہوں. ایگزیکٹلی. آسانیاں ہو جاتی ہیں. اور جب میرا بندہ مجھے دنیا کو پریفرنس دے دیتا ہے اور مجھے پریفرنس نہیں دیتا تو میں اس کے دنیاوی کام بکھیر دیتا ہوں, وہ بیچارہ دوڑے لگاتا رہتا ہے. ایسا ہی ہے. تو اگر ہم اپنا فوکس اللہ کو کر لیں نا تو ہماری ساری چیزیں خود بخود آسان ہونا شروع. ایگزیکٹلی. سر دن ختم ہو جاتا ہے, بندے کے کام ختم نہیں ہوتے اگر وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ڈومین سے آؤٹ کر دیتا ہے. اگر 5 نمازیں پری فجر, پوسٹ فجر, پری ظہر, پوسٹ ظہر, اینڈ اس طرح آپ اس الائنمنٹ کے ساتھ اگر اپنے کاموں کو آپ مینیج کرو گے نا ڈسپلن, تو وہ بہت ایزیلی آپ کر سکتے ہیں. اور ایک اور چیز ہم اس میں جو چیز میں نے ایکسپیرینس کیا وہ یہ کہ جب ہم ٹف اسکیجول بنا لیتے ہیں نا اس کے بعد ہمارے لیے اس کو فالو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت فلیکسیبل بنایا ہے, ہم ریجڈ اور ٹف روٹینس کو فالو کر ہی نہیں سکتے. تو اسی وجہ سے اپنے آپ کو اتنا فلیکسیبل رکھیں کہ صرف نمازوں کے ساتھ اپنے ٹائم کو پلان کر لیں. اس کے بیسس پہ آپ کا ٹائم اور آپ کی ہر طرح سے آپ کی ٹائم مینجمنٹ, آپ کی ڈائٹ مینجمنٹ اتنی بہترین طریقے سے ہوگی نا کہ آپ کے پاس آپ کا دن ختم ہو جائے گا اور آپ کے پاس ٹھیک ٹھاک انرجی رہ جائے گی. ڈائٹ اور ایکسرسائز کتنے امپورٹنٹ ہے وہ جیسے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صحت دی ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے, اور اس صحت میں آپ نے اپنے اندر جنک فوڈ ڈالنا ہے, خراب چیزیں ڈالنی ہیں, تو وہ اس امانت کی خیانت ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. آئی نو کہ آئی ٹو لیو ان ہاسٹل, مجھے پتہ ہے وہاں پہ ہاسٹلز میں میس کا ایشو ہوتا ہے, کھانے پینے کا ایشو ہوتا ہے, بٹ اسٹل کہ ایٹ دا ویری لیسٹ آپ منیمم ایفرٹس کر لو کہ اپنے لیے مائنڈ فل ایٹنگ شروع کر دو, جتنا ہو سکتا ہے اپنا خیال رکھو, غافل تو نہ رہو. بالکل ایسے ہی ہے. اور اگر آپ جم نہیں بھی جا سکتے ایٹ لیسٹ اپنے روم سے کارڈیو شروع کر لو. کیا بات. کارڈیو والا اسٹف آپ کو کافی زیادہ ہیلپ فل ہو سکتا ہے, اور کارڈیو کرتے ہوئے اپنی دیوار پہ کچھ ایسا لگاؤ جو آپ کو کافی زیادہ موٹیویٹیڈ رکھے. اور اس میں ایون میں یہ پریکٹس کرتا ہوں کہ میں نے کچھ آیات وغیرہ لگائی ہوئی ہیں, کچھ نشید کی ٹرانسلیشنز ہیں, وہ کافی زیادہ ہیلپ ہوتی ہیں اس سے. تو اس طرح سے تو یہ اگر ہم اس کو ایسے کریں کہ وہ جو بیماری تھی اور آج کہ جو آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے میں کتنا ڈفرینس ہے اس کے اوپر ذرا بتا دیں. سر پہلی بات تو یہ کہ وہ بیماری نہیں ہے میرے لیے. آئی تھنک اٹ از اے گفٹ فار می. سبحان اللہ. اس دن حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو کبھی نظر انداز نہیں کیا, دیکھو بیماری دے کے اپنے قریب کر لی. وہی نا, تو یہ بھی تحفہ ہے. وہی نا, تحفہ اس طرح سے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو یہ گفٹ دیا ہے نا, تو جب آپ اس چیز میں سے پازیٹیو اسٹف ایکسٹریکٹ کرتے ہو نا تو اس کی نیگیٹیوٹی اس طرح اگنور کرتے ہو کہ آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ وہ چیز آپ کے لیے نیگیٹو تھی. یہ تو آپ کی ریکوری کا ہوا. اس سے پہلے جب آپ فیل کرتے تھے وہ کیا فیلنگس؟ وہ تھا کہ دیر واز اے ٹائم مجھے لگتا تھا کہ یار یہ چیز اب شروع ہو گئی ہے, یہ ختم نہیں ہو سکتی. اور اس ٹائم بھی میں آئی تھنک کہ میں اس ٹائم اللہ تعالیٰ سے ہیلپ مانگتا تھا, لیکن اس طرح سے نہیں مانگتا تھا کیونکہ مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا تھا, شاید راستہ نہیں تھا, پتہ نہیں تھا. اس ٹائم بھی پیرنٹس نے تھوڑی چھائی ہوئی تھی, ظاہر ہے اوور تھنکنگ ایکسٹرا آرڈنری تھی. لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھنکنگ از اے ٹول. ہر ٹول کو جب آپ اوور یوز کرتے ہو تو وہ خراب کرتا ہے کام. آپ کے پاس ایک گاڑی, آپ نے اسلام آباد سے لاہور جانا ہے, ٹھیک ہے, آپ رستے میں ریسٹ ایریاز پہ رکتے ہو, ادروائز کانسٹنٹلی جاؤ گے, آپ خود بھی تھکو گے, آپ کی گاڑی بھی اوور ہیٹ ہوگی, آپ
आपकी चीज़ें एग्जॉस्ट हो जाएंगी. इसी वजह से यू हैव टू टेक ब्रेक्स. ब्रेक्स बहुत ज़रूरी ओवर थिंकिंग से भी ब्रेक जरूरी बहुत ज़रूरी है. ओवर थिंकिंग से ब्रेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नो डाउट एक एक्सटेंट तक आप सोचो एक, लेकिन उसके साथ साथ शॉर्ट टर्म गोल्स भी, डेली गोल्स भी आपके होने चाहिए जो आपको एटलीस्ट ये फील करवा सकें बिजी कि रखें. आज के दिन में आपने ऐसा क्या पॉजिटिव कुछ स्टफ प्रोडक्टिव किया, एग्जैक्टली कुछ दिन जाया नहीं किया. एग्जैक्टली वही चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की कि अल्लाह ताला के साथ अपनी प्रोग्रेस शेयर करोगे तो आपका अल्लाह ताला के साथ इंटरेस्ट डेवलप होगा कि आप अल्लाह ताला को और बताओगे कि मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, यहाँ तक पहुँच गया हूँ, फर्दर मेरी ये प्रोग्रेस है. तो आप और इंटरेस्टिंग वे में वो अपनी एफर्ट्स करोगे और जो आपकी एफर्ट्स होंगी वो दीनी और दुनियावी लिहाज से बहुत अच्छी होंगी. और अल्लाह ताला के साथ अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करोगे तो ट्रस्ट डेवलप होगा. लोग हेल्प करते हैं लेकिन वो लोग भी बहुत गोल्डन लोग होते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से आपकी ज़िंदगी में आते हैं आपको राइट गाइडेंस देने के लिए, बट वो भी अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए होते हैं. वो सारा का सारा अल्लाह का एक जो है ना वो ग्रैंड स्कीम प्लान है. एग्जैक्टली उसमें हाँ अपने उस प्रोसेस से गुजरना है. एग्जैक्टली आपने एक और जो है ना उस दिन जब आप क्लिनिक पे आए तो आपने बड़ी प्यारी बात की थी. मैं इसको ऐसे करता हूँ कि जितना गिला करोगे उतने वसवसे बढ़ेंगे, एग्जैक्टली जितना शुक्र करोगे उतना यकीन बढ़ेगा, जितना यकीन बढ़ेगा उतना ईमान बढ़ेगा. ऐसा ही है. आपने ना शुक्रगुजारी के ऊपर एक बात की थी कि ये जो शुक्रगुजारी है ये लम्हा ब लम्हा, हाँ तो ये कितनी इंपॉर्टेंट है? ये इम्पोर्टेंट इस तरह से मुझे फील होती है कि शुक्रगुजारी आपकी लाइफ में इस तरह से होनी चाहिए कि आपको एक एक मोमेंट पे ये फील होना चाहिए कि अगर ये चीज़ आपके पास नहीं होती तो आपकी एग्जिस्टेंस नहीं है. ठीक है, कभी कभी आपको ये लगता है कि आपको अल्लाह ताला ने आपकी हैसियत से बढ़ के अता किया है और आपको समझ नहीं आती कि आप किस तरह से शुक्र अदा करो. उसका सोल्यूशन आई थिंक ये होता है कि तुम्हारे पास एक एक नेमत है उसको एनालाइज करो और देखो कि अगर तुम्हारे पास ये ना होती तुम क्या होते. शुक्रगुजारी करने के जो दो फैक्टर्स मुझे ये समझ आते हैं कि या तो अपने से कम वालों को देखो, ठीक है, जिनके पास जो तुम्हारे पास कोई नेमत मौजूद है. फॉर एग्जांपल अच्छी सेहत है, अच्छी जॉब है, अच्छा एकेडमिक स्टेटस है या कुछ भी है और तुम्हारे से ऐसा कोई लोग तुम्हारे सर्कल में कि वो तुम्हारे पास वो चीज़ें मौजूद नहीं हैं, उसके पास वो मौजूद नहीं है लेकिन तुम्हारे पास हैं, तो तुम्हारे पास शुक्रगुजारी का फैक्टर होना चाहिए क्योंकि इसमें तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा वसीला बने तुम्हें वो उस पॉइंट तक पहुंचाने के लिए या जो भी. सबका शुक्रिया. वाह वो उनका उस करते करते जब तुम रूट कॉज देखोगे ना, रूट नोट देखोगे तो वो अल्लाह ताला होंगे. वाह वाह वाह. अल्लाह ताला ने तुम्हें वहाँ तक पहुँचाया. इसमें तुम्हारा वालिदैन भी कोई उसी ने दिए, सेहत भी उसी ने दी, Exactly. इल्म भी उसी ने दिया. बिल्कुल ऐसे ही है. हाय हाय. और इस तरह से, और अगर आप ये एक शुक्रगुजारी करने का एक ये तरीका है जो आई थिंक, और दूसरा ये हो सकता है कि आपके पास कोई क्लेमिटी है, कोई लाइफ में कोई ऐसा कोई इस तरह का सिचुएशन आ गई है, तो एक दफ़ा आप उस सिचुएशन से गुजर चुके हो ना, तो आप ये कहते हो कि यार ये मेरे साथ ही क्यों होना था, बस मैं ख़त्म हूँ, ये बस अल्लाह ताला को मैं बुरा लगता हूँ, ये सारा कुछ हो जाता है. और तुम ये सोचो कि यार इससे भी ज़्यादा वर्स्ट हो सकता था, अल्लाह ताला ने तुम्हें उससे बचा लिया. जब तुम वर्स्ट सोचते हो ना तो तुम्हें उस जिस सिचुएशन से तुम गुजरे होते हो ना, वो तुम्हें बहुत एक पीस ऑफ केक लग रहा होता है. और एक और चीज़ होती है, जब हम इस शुक्रगुजारी नहीं करते ना, हम अपने आप को ना एक अपने आप लेबलिंग करनी शुरू कर देते हैं, सेल्फ ब्लेमिंग करनी शुरू कर देते हैं कि मतलब मैं बुरा हूँ और ये सारा कुछ. और यहाँ से ये चीज़ मैंने एक्सट्रैक्ट किया कि इंसान बुरा नहीं होता, उसकी बुराई बुरी होती है. वाह सुभान अल्लाह. वाह. तो ऑल द टाइम शुक्रगुजारी आप करते रहा करें इस तरह से कि आप नमाज के बाद जब आप ज़िक्र करते हैं, और ज़िक्र से पहले एक टैग लाइन जो मैं अपने माइंड में रखता हूँ, मुझे मैं अपने रूम की दीवार पे भी लगाई हुई है कि मेक ज़िक्र नो फिक्र. वाह सुभान अल्लाह. जब ये टैग लाइन मेरे माइंड में होती है, मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि मैं, चूँकि मेरे लिए जो मेरे मेंटोर हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह उनकी ऑडियोज़ ना, क्योंकि मैं वो रोज़ाना वो सुनता हूँ, जी जी, तो उसमें मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हज़रत ने ना मेरी फ़िक्रों को भी ज़िक्र बना दी. हाँ एग्जैक्टली. और ये हकीकत यही है जी कि वो जो परेशानियाँ है ना, बंदा टूटता है, वो परेशानियाँ फिर उसको जो है ना अल्लाह के पास ले जाती ऐसे ही है. और फिर अल्लाह वो परेशानी दूर कर देते हैं. एग्जैक्टली. और जब आप जिक्र भी करते हैं ना, उसमें बहुत दफ़ा ये होता है कि हमारा माइंड कहीं और होता है और बस हम हमारी ज़ुबान से अल्हम्दुलिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह तोता बन जाते हैं ना, तोते की तरह बस. तो जब आप अल्हम्दुलिल्लाह वाला जिक्र कर रहे होते हो ना, तो उसमें आप एक एक नेमत को अपने माइंड में लेके आओ कि आप अच्छी सेहत पे बैठे, अच्छी सेहत है आपके पास, आप अच्छे पेरेंट्स हैं, अच्छा एकेडमिक स्टेटस है आपके पास, अच्छी कोई नेमत है, एक एक नेमत को जब आप अल्हम्दुलिल्लाह करोगे ना, आप करोगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता ये आपके पार्ट ऑफ लाइफ बन जाएगा. और ये बहुत इजी वे में आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. बहुत बेबी स्टेप से शुरू करने की ज़रूरत है. हम
اینڈ کو نہ دیکھو. اللہ تعالیٰ کو ایفرٹس ہی چاہیے, اور وہ ایفرٹس کرتے کرتے ہی ہم نے ختم ہو جانا ہے انشاءاللہ. وہ یہی ہے, وہ سفر تباہ ہو جائے, اتنا لمبا کوئی سفر ہے ہی نہیں. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے, یہ چلتے چلتے انسان اپنے وہ آخری اختتام تک پہنچ جاتا ہے. بالکل ایسے. پرپز کا ڈیفائن کرنا بڑا ضروری ہے. ایگزیکٹلی وہی آپ کو میں نے شیئر کیا نا, پرپز آپ ڈیفائن کریں اور کوشش کریں کہ مٹیریلسٹک پرپز نہ ہو, اللہ تعالیٰ کے گولز کے ساتھ الائن ہو, تاکہ جب آپ اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز بھی کرو نا تو وہ آپ کے اندر ایک فلٹر لگ جانا چاہیے کہ یار یہ جو میں ایکٹیویٹی کرنے جا رہا ہوں, بے شک میری کسی کے ساتھ میٹنگ ہے, میری کسی کے ساتھ کوئی ڈیلنگ ہے, کچھ بھی ہے, کیا یہ مجھے میرے گول کے قریب لے کے جا رہا ہے, کیا یہ اللہ تعالیٰ کے ڈومین میں یہ چیز ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہو. اللہ اکبر. مجھے اس سے نا ایک حدیث یاد آ گئی کہ اس کا مفہوم ہی میں مطلب وہ جو ہے بیان کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے اسلام قبول کیا. تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی نیا اسلام قبول کرتا تھا تو ان کو نا کسی ایک صحابی کو ڈیوٹی دے دی جاتی تھی اور وہ ان کو ٹرین کرتا تھا. تو ان کی ڈیوٹی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دی گئی. کچھ عرصے کے بعد دیکھا تو وہ شخص جو تھا وہ غائب ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ وہ شخص کہاں گیا. تو کہ وہ تو چلا گیا. تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ان کو بلائیں. خیر وہ شخص جب آیا تو پوچھا کہ میں نے تو آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے دین کی سمجھ کے لیے میں کہ آپ ان سے ٹریننگ لیں, سیکھیں دین کو, تو آپ کدھر چلے گئے. تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پورا دین سمجھ گیا. میں نے پوچھا کہ آپ اتنی جلدی کیسے سمجھ گئے. تو اس شخص نے کہا کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ آیت پڑھی نا کہ جو ذرا برابر نیکی کرے گا وہ اس کو بھی پالے گا اور جو ذرا برابر بدی کرے گا وہ اس کو بھی پالے گا, تو اب میں اپنی ضمیر کی آواز پر چلتا ہوں. چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھتا, چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھتا. ایگزیکٹلی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ پورے دین کو سمجھ گیا. تو بعض اوقات وہ ایک آیت آپ کی لائف کو ایسے بدل دیتی ہے, بس پریکٹس کرنا ہے. یعنی کہ وہ جو آپ نے کہا نا کہ اندر ایک وہ ریڈار, ایک وہ سسٹم لگا لو, فلٹریشن ہونی چاہیے, فلٹریشن ہونی چاہیے کہ غلطی کی ہے فوراً معافی ہو. جو بھی غلطی کرو خود سے منسوخ کرو, جو بھی نیکی کرو اللہ سے منسوخ کرو. ہدایت پاتے جاؤ گے اور گمراہ ہونے سے بھی بچ جاؤ گے. اس لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ جو دین ہے نا یہ آسانی کا نام ہے. ایسے ہی ہے. آپ سے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کے پاس ایک میسج ہے نوجوانوں کے لیے. ایگزیکٹلی. تو جو جوانی کی توبہ ہے نا وہ اللہ کو بڑی پسند ہے. ایگزیکٹلی. اور اللہ کو نا سولجرز چاہیے اور وہ بھی تگڑے چاہیے. ایسے ہی ہے. تو یہ جو آپ کی ماشاءاللہ ذہن سازی ہوئی الحمدللہ اور اللہ نے آپ کے اوپر مہربانی کی, تو یہ اس لیے کہ لوگوں تک یہ خیر کی بات جائے, لوگوں کی زندگی میں آسانی ہے, کیونکہ نوجوان بڑے پریشان ہیں. ایسے ہی ہے. سر جو آپ نے ایک اور چیز شیئر کی نا کہ نیکی والی بات جو آپ نے میرے ساتھ بھی شیئر کی, اس کو نا میں فردر اس طرح سے لے کے چلوں گا کہ جب ہم کوئی بھی ایکشن پرفارم کرتے ہیں نا کسی کی ہیلپ کرنے کے فارم میں یا کسی بھی طرح سے, اس میں نا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اس کا یہ کام یا اس کی یہ ہیلپ میری وجہ سے ہوئی ہے. برو تمہاری وجہ سے نہیں ہوئی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذریعہ بنایا ہے, تو تم کیوں خود کو ڈاؤن سمجھ رہے ہو؟ بالکل ٹھیک ہے نا. اور جب تمہارے اندر سے وہ میں والا فیکٹر نکل جائے گا نا تو پھر تمہیں ان ریٹرن اس سے کچھ ایکسپیکٹیشن بھی نہیں رہے گی. اور ایکسپیکٹیشن وہی ڈاکٹر اسرار احمد والی بات کہ تمہاری پاکٹ میں پیسے ہیں تو تمہارا ٹرسٹ ان پیسوں پہ ہے, اللہ تعالیٰ پہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے, اسباب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اور ڈاکٹر اسرار احمد از اے سپر ہیرو. مطلب انہوں نے ان کی ایک ایک لائن جو ہے نا وہ انسان کی لائف کو ایسے ہٹ کرتی ہے نا. ان کی میں اس دن ایک بات سن رہا تو ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر تمہارے پاس, اس کا مفہوم ایسا تھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص اپنی پریشانی لے کے آئے اور تمہارے پاس اس کی پریشانی دور کرنے کے وسائل ہیں اور تم اس کی پریشانی دور نہ کرو تو تم سب کچھ کہلا سکتے ہو, نیک نہیں کہلا سکتے, چاہے جتنی مرضی نمازیں پڑھ لو, جو مرضی عبادات کرو. یہ جو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا جو فوکس تھا نا وہ مخلوق خدا کہ عبادت اللہ کی, محبت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی, خدمت انسان کی, اور غریب کی خدمت جس مقام پر پہنچاتی ہے نا عبادت وہاں نہیں پہنچاتی. عبادت بیسک ٹریننگ ہے کہ آپ کو بہترین انسان بنایا جائے جو کہ اللہ کے ساتھ ہمہ وقت کنیکٹڈ ہے اور پھر وہ اللہ کے بندوں کے لیے آسانی کریٹ کرے. یہ جو نیکی کا جو نے بولا کہ آپ سب کچھ کہلا سکتے ہو, نیک نہیں کہلا سکتے, مجھے اس ویڈیو نے نا سوچ میں مبتلا کر دیا کہ کاش یہ بات لوگ سمجھ جائیں تو آج بھی کچھ نہیں بگڑا. ایسے ہی ہے. ایک فرد اگر بدل گیا اور ایک اچھا مومن بن گیا
تو اس سے پورا معاشرہ فلاح پانا شروع ہو جائے گا. سر جو آپ نے بات کی نا کہ غریب کی خدمت والی بات، اس کو اگر ہم اس طرح کنسیڈر کریں صرف فائنینشیل ہیلپ نہیں ہو سکتی. آپ صرف اس کو اس قابل بنا دو کہ آپ کیا بناؤ کہ اللہ تعالیٰ قابل بنائیں گے. آپ کے پاس جو ایک اسکل سیٹ ہے یا آپ کے پاس کوئی ایسی نالج ہے جو آپ اس کو تھوڑی سی پرووائڈ کر دو کہ وہ کسی پاتھ وے پہ چل پڑے. ڈائریکشن دے دو، راہ بتا دو، صرف رستہ ہی بتا دو. تم خود سے بے شک اس کو ہینڈز آن پریکٹس بے شک نہ کرواؤ خود سے، صرف اس کو بتا دو، گائیڈنس دے دو کہ یار یہ ایکٹیویٹیز ہیں، یہ روڈ میپ ہے، تم اس طرح سے پریکٹس کر لو. صرف کسی کو ہیلپ کرنا، تھوڑا سا کھانا کھلا دینا یا کرنا، یہ ایک پریکٹس ہے، بٹ ہم سارا کچھ ہی اس کو سمجھتے ہیں. دس از ناٹ دا وے. کسی کو کوئی اچھا خیال دے دیا، اچھی گائیڈنس دے دی، کوئی علم دے دیا، کوئی مسکرا کے بات کر لی، ایسے ہی ہے. وہ کسی کا جو ہے نا دکھ جو درد جو ہے وہ سن لیا، ایسے ہی ہے. اس کے تھوڑا سا کتھارسس ہو گیا، وہ تھوڑا بہتر ہو گیا. ہمارا سارا دن کلینک پہ یہی کہ لوگ پریشان آتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں، بات کرتے ہیں، ایسے ہی ہے. خوش خوش چلے جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو یہ سارا کا سارا یعنی کہ وہ جو پورا کا پورا ایک جو دین جو ہمیں ٹرین کرتا ہے نا، وہ یہی ہے کہ ہم ایک ایسا انسان بنے کہ جس سے معاشرہ محفوظ رہے، ایسے ہی ہے. اور جس سے معاشرے کا نفع ہوتا رہے. ایسے ہی ہے. تو یہی سارا الحمدللہ دین اتنا مشکل ہے ہی نہیں. ایسے ہی ہے. اور سر مطلب آئی تھنک کہ اپنی یونیورسٹی میں جو میں نے ٹائم اسپینڈ کیا، آئی تھنک سو کہ اگر اچھے دوست ملے ہیں نا تو یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے. آدھے سے زیادہ کام تو یہی کر جاتے ہیں. آدھے سے زیادہ اباؤٹ آپ یہ کہہ لیں کہ 65 to 70% ان کا بہت رول ہوتا ہے. ایون کہ ان کے ایسے ایسے جیسچرز ہوتے ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل کہ ایک ٹائم میں یہ چیز میں نے پریکٹس کی خود کے لیے کہ مطلب میرے سجدوں کا ڈیوریشن اس طرح نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. حالانکہ میرے دوست کی یہ انٹینشن بھی نہیں تھی کہ وہ مجھے میرے سامنے یہ شو کرے کہ وہ اچھی نماز پڑھ رہا ہے ایسا کچھ. میں بس اس کو بس بیٹھ کے دیکھتا ہوتا تھا کہ یار یہ اتنی دیر سجدے میں کیا کر رہا ہے. تو میں نے بس ایسے آؤٹ آف نو ویئر سے ایک دن پوچھا کہ یار یہ تم اتنی دیر سے اتنا دیر کیوں کرتے ہو. کہتا ہے کہ فوراً جا کے فوراً اٹھتا ہوں تو وہ کنیکشن ڈیولپ ہونے لگتا ہے تو وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، وہ مزہ نہیں آتا. تو اسی وجہ سے نا میں اس کو لمبا جو ہے وہ کر کے کرتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ آئسولیشن میں اس کو اچھے طریقے سے پریکٹس کروں، تاکہ اگر میں ان کیس پبلک میں بھی کر رہا ہوں تو میرے مائنڈ میں یہ چیز نہ ہو کہ یہ میں لوگوں کو دکھا کے کر رہا ہوں. تو اس پوائنٹ پہ جب اس نے یہ بات شیئر کی تو ڈاکٹر اسرار احمد کی پھر وہ بات میرے مائنڈ میں کلک کی کہ اگر تم ایک سجدہ کر رہے ہو اور تمہارا وہ سجدہ 5 سیکنڈ سے 10 سیکنڈ پہ جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ جو نیکسٹ 5 سیکنڈز ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دکھانے کا. تو اسی وجہ سے ایگزیکٹلی تو اسی وجہ سے اس چیز کو کیٹر کرنے کے لیے وہ جب میں نے آپ کو سے پہلے شیئر کیا کہ اپنی نماز کو امپروو کرنے کے لیے آئسولیشن کا یوز کریں، تاکہ آپ کی پریکٹس اتنی ہو جائے کہ آپ کو یہ چیز فرق ہی نہ پڑے کہ اگر آپ اپنی نماز اچھی کر کے پبلک کے سامنے بھی پڑھ رہے ہو نا، فار ایگزامپل مسجد میں یا کہیں پہ بھی، تو آپ کو یہ خیال آئے نہ کہ آپ لوگوں کی وجہ سے پڑھ رہے ہو. اور ان کیس اگر آتا بھی ہے تو اس کے لیے ایک دعا ہے جو مجھے میں نے سیکھی ہوئی ہے، دوستوں نے سکھائی ہے. فار ایگزامپل الحمد للہ کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. مطلب اس کے ٹرانسلیشن مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بعد اذ ہدیتنا، ہدایت ملنے کے بعد مجھے اس پہ کنسسٹنٹ رکھنا. اور اس کی کنسسٹنسی اتنی ضروری ہے نا کہ ایک ایک پوائنٹ پہ ہمیں گائیڈنس چاہیے، کیونکہ شیطان کے اٹیکس بہت سائلنٹ ہوتے ہیں. وہ ایسے ایسے ہم پہ اٹیکس کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یار تم نماز اچھی پڑھو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ بھی اچھی نماز پڑھیں. شیطان ایسے آپ پہ اٹیک کرے گا، لیکن جس کو گائیڈنس ملنی ہے اللہ تعالیٰ وہ اس کو دے دیں گے. تمہیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی ایفرٹس کرتے رہو اور شیطان کے اٹیک سے بچنے کی کوشش کرو. آپ نے جو یہ دوست کی بات کی نا، تو مجھے قرآن کی ایک آیت، بلکہ نہ ماننے والوں کا پچھتاوا، کہ کاش قیامت والے دن وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اسے دوست نہ بنایا. ہاں ایگزیکٹلی. تو یہ جو اچھا دوست مل جانا نا، یہ تو بڑی بلیسنگ ہے. اور پھر نیک دوست جو کہ آپ کو اللہ کے قریب کر دے. تو اللہ والا کون ہوتا ہے؟ جس کو دیکھ کے اللہ یاد ہے. ہاں. تو اگر آپ کو ایک اچھا دوست مل گیا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں بھی یہ نہیں کہ وہ اپنی اپنی جرنی ہے، ایسے ہی ہے، اپنا اپنا پروسیس ہے، ایسے ہی ہے، اپنی اپنی مشکل ہے، ایسے ہی ہے، اور اپنا اپنا اللہ کے ساتھ کنیکشن ہے. اور سر یہ مشکل جو بات آپ نے کی نا، اس کو میں تھوڑا سا اس طرح کنکلوڈ کروں گا کہ ہر بندے کی لائف میں الگ طرح کے چیلنجز ہوتے ہیں. تو بس ایک آیت یاد رکھنی چاہیے ہر بندے کو اپنے مائنڈ میں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ تم ہر طرح کے چیلنجز اور پرابلمس کے انالیسس کرو، لیکن یہ نہ کہو کہ یہ پرابلم میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تم کیوں اس کی تیاری کر رہے ہو کہ تم ہر پرابلم کی تیاری کر رہے ہو؟ جتنا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم اس ٹیسٹ کو برداشت کر سکتے ہو، تمہارے پاس تمہاری برداشت سے زیادہ نہیں، ٹیسٹ کی نیچر اس طرح کی ہی ہوگی. ہر ٹیسٹ کو اپنے لیے نہ سمجھو کہ یہ ٹیسٹ تمہارے لیے ہوگا. اور اسی وجہ سے دس لیڈس ٹو اینگزائٹی کہ ہر طرح کے پرابلم کی تم تیاری کر رہے ہوتے ہو. کسی کو کوئی مسئلہ ہو گیا، کچھ ایسا ہو گیا، تو آپ سوچنے لگتے ہو کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، ایسے ہی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ آپ کا حال ہی سارا کا سارا خراب ہو اور آپ کا
کرنٹ ٹائم بھی خراب ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور آیت کو اگر ہم لنک کریں، سورہ زحا کی آیت ہے پارہ نمبر 30 میں، والا سوف یؤتیک ربک فترضی، کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے، خوش ہو جاؤ گے. تو وہ پھر جب آپ اس چیز کو پریکٹس کرنے لگتے ہو نا، پھر بے شک اس چیز میں آپ کی پسند ہے یا نہیں، اللہ آپ راضی ہو جاتے ہو، آپ کو سکون آ جاتا ہے. اور بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بہت ضروری ہے ہر لائف کے مومنٹ پہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ میں خیر. امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.